ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں زندگی سادہ اور پرسکون تھی، ایک خاص دن کچھ حیرت انگیز ہونے والا تھا۔ اس گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے، علی، سارا اور عمیر۔ یہ تینوں بریانی کے بے حد شوقین تھے اور اکثر گاؤں کے مختلف ہوٹلوں میں جا کر بریانی کے ذائقے کا مقابلہ کرتے تھے۔ لیکن وہ ہمیشہ ایک خواب دیکھتے تھے، ایسی بریانی کھانے کا جو جادوئی ہو۔ ایک دن علی کو اپنی نانی کے پرانے کمرے سے ایک قدیم کتاب ملی۔ کتاب کا نام تھا جادوئی کھانے کے راز۔ علی نے فوراً اپنے دوستوں کو بلایا۔ کتاب میں ایک خاص ترکیب لکھی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی اس خاص ترکیب کے مطابق بریانی پکائے تو وہ بریانی جادوئی خصوصیات رکھتی ہے۔ لیکن ترکیب کے ساتھ ایک انتباہ بھی تھا۔ اس بریانی کو بنانا آسان نہیں، اور جو اس کا ذائقہ چکھے گا اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ سارا نے کہا، یہ ایک مہم جوئی کا آغاز لگتا ہے، ہمیں یہ بریانی ضرور بنانی چاہیے۔ عمیر نے ہنستے ہوئے کہا، اگر یہ بریانی ہمیں الفاڑنے کی طاقت دے دے تو پھر؟ اور یوں تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ترکیب کو آزما کر رہیں گے۔ ترکیب میں ایک اہم جزو کا ذکر تھا، زرفشاں مصالحہ۔ لیکن یہ مصالحہ کسی عام دکان پر دستیاب نہیں تھا۔ کتاب میں لکھا تھا کہ یہ مصالحہ ایک قریبی جنگل میں موجود پراسرار بزرگ کے پاس ہے۔ تینوں دوست جنگل کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں اور اچانک ان کے سامنے ایک بڑا سانپ آ گیا۔ علی نے اپنی حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے ایک پتھر سانپ کی طرف پھینکا اور وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ گئے۔ جنگل کے درمیان میں انہیں وہ بزرگ ملے جو ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ بزرگ نے کہا، زرفشاں مصالحہ لینے کے لیے تمہیں اپنی ذہانت اور ہمت ثابت کرنی ہوگی۔ پھر انہوں نے ایک پہیلی دی، ایک ایسا خزانہ جو بانٹنے سے بڑھتا ہے، وہ کیا ہے؟ سارا نے فوراً جواب دیا، محبت۔ بزرگ مسکرا کر بولے، بالکل درست، اور انہوں نے مصالحہ انہیں دے دیا۔ اب ترکیب کے مطابق انہیں ایک خاص قسم کے چاول کی ضرورت تھی جو پہاڑ نور کے دامن میں اگتے تھے۔ یہ پہاڑ ان کے گاؤں سے 2 دن کے فاصلے پر تھا۔ تینوں نے سفر کا آغاز کیا اور راستے میں کئی مشکلات کا سامنا کیا۔ ایک رات جب وہ آرام کر رہے تھے تو ایک بھوتنی نے ان پر حملہ کیا۔ لیکن عمیر، جو ہمیشہ کہانیاں سنتا تھا، جانتا تھا کہ بھوتنی کو کہانی سنانے سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک دلچسپ کہانی سنائی اور بھوتنی نے انہیں جانے دیا۔ تمام اجزاء جمع کرنے کے بعد تینوں نے ترکیب کے مطابق بریانی بنانا شروع کی۔ جیسے ہی بریانی تیار ہوئی، اس میں سے روشنی نکلنے لگی اور پورا گھر خوشبو سے بھر گیا۔ جیسے ہی تینوں نے بریانی کا پہلا نوالہ کھایا، وہ حیران رہ گئے۔ انہیں گاؤں کی ہر چیز صاف نظر آنے لگی، جیسے ان کے حواس تیز ہو گئے ہوں۔ اب ان کے سامنے ایک نیا مسئلہ تھا۔ جادوئی بریانی کی خوشبو پورے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ اس کے پیچھے چلتے ہوئے ان کے گھر پہنچ گئے۔ ایک شرارتی چور جس کا نام کالا خان تھا، اس بریانی کو چرانا چاہتا تھا۔ اس نے تینوں کو چکما دینے کی کوشش کی، لیکن بریانی کی جادوئی طاقت کی مدد سے انہوں نے چور کو قابو۔ تینوں نے سمجھا کہ یہ بریانی صرف ذائقے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ انہوں نے جادوئی بریانی کے کچھ حصے کو ایسے لوگوں میں بانٹا جو ضرورت مند تھے، اور یوں ان کا گاؤں محبت، دوستی اور جادوئی بریانی کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ جادوئی بریانی کے بعد گاؤں کا ماحول بدل گیا تھا۔ تینوں دوستوں کو اندازہ ہوا کہ بریانی کی طاقت سے وہ نہ صرف اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہر طاقت کے ساتھ ایک قیمت ہوتی ہے۔ وہ گاؤں کے ہر فرد تک پہنچ چکی تھی۔ لوگوں نے ان کے گھر کے باہر جمع ہو کر شور مچانا شروع کر دیا، ہمیں بھی وہ بریانی چاہیے، یہ بریانی سب کے لیے ہے، صرف تمہارے لیے۔ علی، سارا اور عمیر نے لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ بریانی محدود مقدار میں ہے اور اسے صحیح مقصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ لیکن ہجوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران گاؤں کا سردار حاجی اسلم بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے کہا، تم لوگ چھپ کر یہ جادوئی طاقت اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو، یہ گاؤں کی امانت ہے؟ سارا نے تحمل سے جواب دیا،
ہم نے یہ بریانی کسی کے لیے چھپائی نہیں ہے، ہم اسے اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ حاجی اسلم نے مشورہ دیا کہ وہ بریانی کو گاؤں کے سب لوگوں کے ساتھ بانٹیں، لیکن اس کے بدلے تینوں کو ایک نئی آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا۔ حاجی اسلم نے ان سے کہا کہ اگر وہ جادوئی بریانی کا پورا راز جاننا چاہتے ہیں تو انہیں کالی وادی جانا ہوگا، جہاں ایک پراسرار جادوگر رہتا تھا۔ وہ اس بریانی کی جادوئی طاقتوں کا راز جانتا تھا۔ علی نے کہا، کالی وادی کا یہ واقعی محفوظ ہے؟ عمیر نے ہنستے ہوئے کہا، محفوظ نہیں، مہم جوئی تو زبردست ہوگی۔ تینوں نے اپنا سامان باندھا اور سفر پر نکل پڑے۔ کالی وادی کا راستہ خطرناک تھا۔ راستے میں انہیں ایک بگولے کا سامنا کرنا پڑا، جو ہوا میں چکر کاٹ رہا تھا اور سب کچھ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ سارا نے کتاب میں پڑھے ایک منتر کو یاد کیا اور اونچی آواز میں پڑھا، ہوا کہ جھونکوں کو سکون دو، اپنی رفتار کو موقوف دو۔ منتر پڑھتے ہی بگولا غائب ہو گیا اور راستہ صاف ہو گیا۔ کالی وادی کے آخر میں انہیں ایک پرانی جھونپڑی ملی۔ اندر ایک عجیب بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں جانتا تھا تم آؤ گے، جادوگر نے کہا۔ تم بریانی کے راز کے متلاشی ہو؟ عمیر نے ہنستے ہوئے کہا، ہم تو صرف اس بریانی کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جادوگر نے کہا، یہ بریانی محض کھانا نہیں، یہ ایک آزمائش ہے۔ اگر تم اس کا غلط استعمال کرو گے تو یہ تمہیں سزا دے گی، لیکن اگر تم نے اسے دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کیا تو یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ جادوگر نے انہیں